السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر۔ الحمد للہ الذی فی السماء عرشہ وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع، أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود؟ فقال مقداد رضي الله عنه: ما الهدنة يا رسول الله؟ قال: دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، طالبات، خواتین، حضرات، دنیا میں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ باقی مخلوق کو اللہ نے پڑھا لکھا پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ کبھی آم پہ امرود دیکھیں آپ نے؟ کبھی تربوز کو کیلے پہ لگا ہوا دیکھا ہے؟ کتنے سمجھدار ہیں، کیسا علم ہے، کیسا پھل نکالنا ہے، شکل کیسی بنانی ہے، ذائقہ کیسا بنانا ہے، یہ سب اعطا کل شیء خلقہ فہدی۔ چوہا پہلے دن اپنے وہ کھڈ سے نکلتا ہے، سامنے بلی نظر آتی ہے، بھاگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیری دشمن ہے؟ الٹے پاؤں پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ چند مثالیں دے رہا ہوں کہ ہم جاہل ہیں پیدائشی، اور باقی مخلوق پڑھی لکھی ہے۔ آپ چڑیا کے بچے کو ملنے نہ دو، پیدا ہوتے ہی الگ ایک کمرے میں بند کر دو، وہ پوری اپنی زبان جانتا ہوگا، کہیں لہجے میں خطا نہیں ہوگی۔ انسان کے بچے کو کمرے میں بند کر دو اور 2 سال کسی سے ملنے نہ دو، وہ گونگا ہو جائے گا، بول نہیں سکے گا۔
سن نہیں سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہدایت دی تاکہ ہمارے کام آ سکے۔ اگر ان کو ہدایت نہ ملی ہوتی تو آپ دودھ کا برتن لے کے جاتے گائے کے پاس، وہ کہتی آج تو میری طبیعت خراب ہے، کل لا لیں، تو دودھ تو وہیں رہ جاتا نہیں۔ تو اللہ نے ان کو پابند کر دیا ہے، پابند ہماری خدمت کے لیے۔ پھر وہ انتہائی تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ بکری کو گوشت کھلاؤ کبھی نہیں کھائے گا، شیر کو آپ گھاس کھلاؤ کبھی نہیں کھائے گا، گوشت رکھو تو کھائے گا، بکری کے آگے گھاس رکھو تو کھائے گا۔ اور یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ان میں کئی شوگر کے مریض بھی ہوں گے، ان کے آگے برفی رکھو فوراً کھائیں گے۔ دل کو سمجھاتے ہیں ادھی گولی ود کھا لو۔ تو انسان اپنے صحیح علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ غلط علم لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، نہ غلط علم ان کے اندر جاتا ہے اور نہ وہ اپنے علم کے خلاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا چونکہ امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمارا پیپر ہو رہا ہے کہ اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، اچھا نہیں، زیادہ خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ اور آگے فہدیناہ النجدین، دو راستے دے دیے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ کفر کا راستہ ہے، تیری مرضی ہے چل، یہ ایمان کا راستہ ہے، تیری مرضی ہے چل۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے، شکر گزار بنو نا شکر بنو، تمہارے سامنے دونوں راہیں کھلی۔ باطل علوم کا منبع شیطان ہے، اور ایمانی علوم، آسمانی علوم اور اللہ تک پہنچانے والے علوم کا منبع قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن۔ تو علماء طلباء ہیں، میرا ایک گلہ ہے کہ جس طرح قرآن کو وقت دے کر، دل و جان دے کر پڑھنا چاہیے، وہ ہم نہیں پڑھتے، نہ ہمارا نصاب وہ اس کی گنجائش دیتا ہے۔ میں نے جب جلالین پڑھی، پہلا 15واں پارہ، 2 سبق ہو گئے، مشکات شریف جلد اول جلد ثانی 4 سبق ہو گئے، 5ویں ہدایہ ثالث، جو نہ پڑھنے والے کو سمجھ آتی ہے نہ پڑھانے والے کو سمجھ آتی ہے، الا قلیلا، جن سے ہم نے پڑھی تھی۔ ہم کہیں پھنس جاتے، استاد جی مطلب وہ اجتہاد کر لو، اجتہاد کر لو، جو سمجھ آ جائے وہی ٹھیک۔ تو اب اتنی مشکل کتابوں میں، وہ بھی جلالین، قرآن سے دل کیسے لگے گا؟ دیکھیں، حسن آپ کو کھینچتا ہے، یہ اللہ نے فطرت بنائی، اس لیے کائنات کو حسین بنایا۔ اور دنیا پھر کے دیکھا ہے
جتنے انسان کے علاوہ نر ہیں وہ خوبصورت ہیں، اور جتنی مادہ ہیں وہ بدصورت ہیں نر کے مقابلے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مور کو دیکھو جب ایسے پر پھیلاتا ہے کیا نظارہ دکھاتا ہے، اور مورنی ہمیں چھوٹی جی مرغی ہوتی ہے، ویکھن بھی کوڑی ٹرن بھی کوڑی۔ ہمارے والد صاحب گھوڑے رکھتے تھے تو گھوڑے کی یہ چھاتی ہوتی تھی اور گھوڑی ایسے سکڑی ہوئی ہوتی تھی۔ مرغا پر پھیلا کے آزان دیتا ہے، کلغی ہلاتا ہے، مرغی اس کے آگے آگے بھاگتی پھرتی ہوتی ہے، ادھر لوگ جاؤں ادھر لوگ جاؤں۔ کوبرا اپنا پھن پھیلاتا ہے، کوبرا کی مادہ کا پھن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو اب پھیلا دو، میں نے تو دنیا پھر کے یہ ایک چیز اخذ کی۔ ایک جگہ یہ الٹا ہو جاتا ہے، انسان میں عورت زیادہ خوبصورت ہے، مرد کم خوبصورت۔ یہ بھی دنیا پھری ہے، اللہ نے عورت کو حسن بخشا، مرد کی نسبت زیادہ حسن بخشا، نزاکت بخشی۔ اور جنت میں بھی یہ جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوتی۔ یہاں نخرے والی چال سکھائی جاتی ہے، نخرے والی چال کا باقاعدہ وہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ تو جنت کی مومن عورت ہو یا حور ہو، جب وہ چل کے آئے گی اپنے خامند کی طرف، تو وہ جو ایسے ایک قدم اٹھائے گی، میں تو کوڑا جیا کیتا ہے، وہ جو ایک قدم اٹھائے گی، میرے رب کی قسم ایک قدم میں 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے گی۔ تو جب وہ نخرے والی چال چلے گی تو کیا قیامت آئے گی۔ شکر کرو موت مر گئی ہوگی، ورنہ دیکھ کے ہی فوت ہو جاتے سارے۔ اللہ نے ایسا حسن ان کو بخشا ہے۔ احمد بن ابی الحواری ایک نوجوان سے کہنے لگے، الا تشتاق الی حور العین، تجھے جنت کی حوروں کا شوق نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی۔ یہ کئی تصوف کو زیادہ تکشف کے چکر میں ہم نہ جنت کے طلبگار ہیں نہ دوزخ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو بس اللہ کے طلبگار ہیں۔ یہ بڑی نادانی کی بات ہے، بہت نادانی کی بات۔ میں یہاں مہمان آیا ہوں، قاری صاحب کھانا رکھے، میں کہوں مجھے کوئی طلب نہیں کھانے کی، تو میں نے ان کی عزت کی یا بے عزتی کی؟ اللہ کہتا ہے میرا مہمان خانہ ہے، میری جنت میرا مہمان خانہ ہے، تم کو ہمیں طلب ہی کوئی نہیں۔ ایک نظر پڑ گئی نا، ایک ہمارے بوڑھے زمیندار تھے بیچارے، وہ 40 سال کی عمر میں ان کی بیگم مر گئی اور بڑا رقبہ تھا، تو بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اسی میں ہی فوت ہو گئے 85 سال کی عمر۔ تو ایک دن میں اللہ کے دیدار کو بیان کر رہا تھا، تو وہ سنتے رہے۔ جب ہم کھانے پر بیٹھے تو مجھ سے کہنے لگے، مجھے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی یہ اللہ سائیں حوراں تو پہلے پہلے سد لیا مڑتا اللہ کو لگے جسا ہے، یہ پہ گئے حوراں تے مڑ سانو رب بھی یاد نہیں رہا۔ نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔
اور اللہ کی ہر چیز لامحدود ہے، لہٰذا ان کا حسن ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی قسم کے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ان کا نور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یوں دیکھا ایک جنتی نے اپنی بیوی کو، اور پھر ادھر دیکھ کے یوں دیکھا تو یہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوتی، اور بیوی نے ادھر سے ادھر اپنے خامند کو دیکھا تو یہ اس کی نظر میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں بادل اٹھے گا تو وہ ان پر مشک و عنبر کی بارش کرے، پھر کہے گا مانگو کس چیز کی بارش کرو، تو احمد بن ابی الحواری، ابھی ان کا نام ہے، کہنے لگے میں تو کہوں گا میرے اوپر خوبصورت حوروں کی بارش کرو، الق علی جواری مزینہ، خوبصورت حوروں کی بارش کرو۔ تو اللہ نے حسن میں کشش رکھی، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کے حسن سے ہم بے خبر ہیں، چونکہ یہ صرف ضرب یضرب سے نہیں سمجھ میں آتا۔ مجھ سے ایک تاجر کہنے لگا مولانا یہ مدرسے کے طلبہ کو جلدی غصہ آ جاتا ہے کالج کے لڑکوں کے نسبت، یہ سارے ملاؤں بیٹھے، تو میں نے کہا ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، ان کا پہلا سبق ہوتا ہے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، 14 دفعہ آندن کٹیا 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 کٹیا، آپ ہی ان کے اندر میں مارنے کوٹنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی قرآن حدیث تو نہیں بدلتے، پر نحو کو تو بدلا جا سکتا ہے، کوئی کھامن پیمن دا صیغہ ہی رکھ دے، چلو مولویانو حلوہ پسند ہے تو حلوہ ہی رکھ دے۔ الفاظ اثر کرتے ہیں، الفاظ اثر کرتے ہیں۔ تو بچوں قرآن سے جی لگاؤ، قرآن سے جی، یہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، مصدر ابتدائی لفظ ہے، مصدر سے لفظ بنتا ہے، ٹھیک، مصدر سے پھر فعل ماضی بنتا ہے، فعل ماضی سے فعل مضارع بنتا ہے، فعل مضارع سے فعل امر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 15واں پارہ کیسا شروع ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مصدر آ گیا، ٹھیک۔ اب آگے چلو، اس کے بعد پہلا جو ماضی آتا ہے وہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اس کے بعد مضارع آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ جمعہ، اس کے بعد امر آتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، کیا خوبصورت، کس طرح میرے رب نے اس کو جوڑا ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح، تو اتنا حسین کلام ہے کہ جب تک اس کے حسن کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمارے دلوں میں علم کی شمع روشن نہیں ہوگی۔ اس کو منطق کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تقوی اور عربی ادب کی ضرورت ہے۔ منطق نے تو مامون کو گمراہ کر دیا، تو ہما شما کیا چیز۔ مامون حافظ الحدیث تھا، اور مامون حافظ القرآن تھا،
اور فہیم اتنا تھا، یہ باندی کا بیٹا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا جو شاہی خاندان سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آل نبی میں، آل ہاشم میں حکومت نہیں چلنے دی۔ حضرت علی ہاشمی ابن ہاشمیہ روتے روتے چلے گئے، داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی۔ دوسرے ہاشمی ابن ہاشمیہ حضرت امام حسن 6 مہینے بعد خود ہی حکومت چھوڑ۔ تیسرا ہاشمی ابن ہاشمیہ امین الرشید بن مامون الرشید بن زبیدہ ماں ہاشمی تھی۔ 1 سال حکومت کی، دوسرے سال مامون نے قتل کروا دیا، حکومت ختم ہو گئی۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت حسین کو بلا کے فرمایا تھا کہ میں اچھی طرح دیکھ چکا ہوں ہمارے گھر میں نبوت کے آنے کے بعد اب حکومت نہیں آئے گی، میرے بعد عراقی تمہیں دھوکہ دیں گے، بلائیں گے، انہوں نے تیرے باپ سے غداری کی، تیرے بھائی سے کی، تجھ سے بھی کی، ہمیں نبوت کا شرف کافی ہے۔ تو زبیدہ نے زبردستی امین کو بنا دیا نائب امیر المومنین، اور کہے وہ تو باندی کا بیٹا ہے۔ تو ایک دن امین اندر آیا تو مامون کے ہاتھ میں ایسے مسواکیں تھیں 8-10، تو کہنے لگا امین ما ہذہ، اب مسواک کی جمع ہے مساویک، اور مساویک کا ایک دوسرا ترجمہ ہے تیری برائیاں، سمجھے، تیری برائیاں۔ تو امین یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مساویک یا امیر المومنین کا احسن تھا۔ زبیدہ سن رہی تھی، چلا گیا۔ تھوڑے دیر کے بعد قدرتی مامون آ گیا، تو وہ ایسی مسواکیں اٹھا کر کہتا ہے مامون ما ہذہ، وہ کہتا ہے ضد و محاسن کا یا امیر المومنین۔ کیسا؟ ضد و محاسن کا یا امیر المومنین۔ تو بیگم سے کہتا ہے ویکھ لیا ہی فرق باندی دے پتر دا تے اپنے پتر دا۔ کچھ دن گزرے، پھر کوئی میاں بیوی میں بحث ہوئی، تو اس نے ایک نوکر کو بلایا کہ جا امین سے پوچھ کے آ، اگر تو خلیفہ بن گیا تو مجھے کیا دے گا؟ وہ گیا تو اس نے کہا تجھے فلاں علاقے کی گورنری دے دوں گا۔ اس نے آ کے بتا دی، کہنے لگا مامون کے پاس جا اور اس سے پوچھ کے آ کہ اگر تجھے اللہ خلافہ دے تو مجھے کیا دے گا؟ تو وہ سوئے لکھ رہا تھا، دوات اس کے پاس پڑی تھی۔ وہ کہتا ہے شہزادے اگر آپ کو اللہ حکومت دے تو مجھے کیا دیں گے؟ تو اس نے دوات اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری، میری باپ کی زندگی میں اس کی موت مجھے سناتا ہے، تبھی بنتا نا خلیفہ جو وہ مرتا، میرے باپ کی زندگی میں مجھے موت سناتا ہے۔ اب جب وہ اندر آیا تھا ادھا کالا ادھا چٹا، اس نے کہا تینوں کی بنی ہے کہ جی میں انتا مامون صاحب ہے کر چھڑے ہے، کیا کہ یہ کہا ہے کہ میرے باپ کی زندگی میں اس کی موت سناتا ہے۔ تو کہنے لگا زبیدہ یہ باندی کے بیٹے اور تیرے بیٹے کا فرق ہے، اتنا قابل انسان، اور پتہ نہیں کیا اس کے اندر میں شیطان نے چکر دیا، یونان سے منطق منگوا لی۔ نفحۃ العرب میں لکھا ہوا ہے سب نے مخالفت کی، نہیں بھیجیں گے۔ ایک بوڑھے فلسفی نے کہا بھیج دو، جتھے جائے گا بھنڈی پائے گا۔ آ گیا بشر مریسی کے ذہانت، فطانت اور عقلی دلائل کے آگے قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا، اور کتنے علماء قتل کیے، کتنوں کو قید کیا، اور اسی پر
مرتے ہوئے مامون کو وصیت کی، معتصم کو، کہ اپنے بھائی کے عقیدے پر باقی رہنا۔ تو ماشاءاللہ قاری حنیف صاحب نے اپنا خون دے کر مدارس کی آبیاری کی ہے، میں ان کو یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ منطق کیوں رکھی ہوئی؟ کیا فائدہ ہے؟ میں نے اس کمبخت کو زبانی یاد کیا ہوا، سلم کو یاد کر کے دکھایا، میں نے یاد کی تھی، مرقات میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، مجھے اس کو چھوڑے ہوئے 50 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی میں نحالی یاد، اور مثال کیا؟ دھواں، آگ، دلالت مطابقی آگ، اس میں تپش دلالت تضمنی، اور اس میں دھواں دلالت التزامی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مثال دے کے دکھاؤ۔ آج دنیا کس طرف چلی گئی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ الحاد سے مقابلہ ہے، ہمارے بچے دہریے ہو رہے ہیں، دہریے، تو ان سے ٹکر قرآن لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کے حسن کے سامنے جھکنا پڑتا ہے سب کو۔ امیہ بن ابی سلط آیا، کہنے لگا وشاعرک، مقابلہ کروں گا تیرے ساتھ شاعری میں۔ آپ نے کہا کرو۔ تو اگلے دن سارا مکہ امیہ بن ابی سلط کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال، تو اس نے اپنی شاعری کے جوہر دکھائے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا اچھا میں سناؤں؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، جب یہاں پہنچے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ انہیں چھلانگ لگائی اور بھاگا، پورا سن بھی نہیں سکا۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ او کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہ ما ھذا بکلام الانسان، ما ھذا بکلام الانسان، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بھاگ گیا بھاگ گیا۔ بیٹا قرآن سے دل لگاؤ۔ ہمارے ہاں فقہ غالب ہے، حدیث کو بھی فقہی انداز میں ہم پڑھاتے ہیں، قرآن ہم پر کھلتا نہیں۔ آپ نے یہ آیت لیس کمثلہ شیء کتنی دفعہ سنی ہوئی؟ اور جلالین میں مجھے آج بھی یاد ہے کاف زائدہ ہے، ٹھیک، کاف زائدہ ہے، ٹھیک۔ میرا عربی ذوق ہے، یہ میں کسی تفسیر سے پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں جب کسی لفظ میں اختلاف ہوتا تھا تو حضرت عمر فرماتے تھے جاہلیت کے شعراء کی شاعری میں دیکھو کیسے استعمال ہوا ہے، وہ بھی ایک دلیل اور حجت ہوتا تھا۔ جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف استعمال ہوتا ہے، کاف ہیں، وہ پھر زید آ گیا نا، تو اسی چھڑیا نہیں زید۔ متنبی کہتا ہے سیف الدولہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی بادشاہت کی، کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا۔ سورج سے تشبیہ دی ہے کہ بڑی حکومت ہے، بڑا روب دبدبہ ہے۔ اب حسن میں تشبیہ دینا چاہتا ہے، ذات میں نہیں ہے، اب حسن میں تشبیہ دینا چاہتا ہے تو کہتا کالبدر حیث اتجہت، کالبدر حیث اتجہت یہدی
इला ऐनैका नूरन साहिबा, वो 14वीं के चांद की तरह है, जिधर देखो तेरी आंखों को नूर देता है। अब उसकी सखावत में तशबीह देना चाहता है, ये बादशाह बहुत बड़ा है, ये खूबसूरत बहुत है, ये सखी बहुत है। कशम्स कल बद्र कल बहार, सिफात में तशबीह देना हो तो काफ, और मिसल में और ज़ात में तशबीह देना हो तो मिसल आता है। मुकामात पढ़ाते जी, कितने मुकाम हैं? 10 मुकामात भी मैंने बड़ी याद की थी। तो वमिम्मा शजानी अन्ननी कुन्तु नाइमा, ये उसमें नहीं है, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। उअल्लिलु मिन बरदिन बितीबि तनस्सुमी इला अन दअत वरक़ाउ बिहुस्नि ऐकतिन तफर्रद मबकाहा बिहुस्नि तरन्नुमी। अब आगे ये मकामात है। फलौ क़ब्ल मबकाहा बकैतु सबाबतन बिसुअदा शफ़ैतु नफ्स क़ब्ल तनद्दुमी वलाकिन बकत क़ब्ली फ़हय्यज लियल बुका बुकाहा फ़क़ुल्तुल फ़ज़्लु लिल मुतक़द्दिम। तो उसमें एक कसीदा इबरा है, सूई वाला इब्रा, वो 10 से बाद आता है। तो अबू ज़ैद कहता है सरूजी अना सरूजियो वहादा वलदी वशिबलु फिल मिख़बर मिस्लुल असद, मैं सरूजी हूँ और ये मेरा बेटा है, और शेर का बच्चा इम्तिहान के वक्त शेर ही होता है। वह सरूजियो वहादा वलदहु वशिबल फिल मिख़बर मिस्लुल असद। तो जब किसी को ज़ात में तशबीह देनी हो तो मिसल का लफ्ज़ आता है, सिफ़ात में तशबीह देनी हो तो काफ। तो अब लैसा कमिस्लिही शै, जलालैन ने लिखा है काफ ज़ायदा है, बाज़ों ने लिखा है काफ लित्तहसीन है। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ ज़ात में कोई उस जैसा नहीं, सिफ़ात में कोई उस जैसा नहीं, दो चीज़ों की नफ़ी हो रही है। लैसा का सिफ़ात में उस जैसा कोई नहीं, मिसले ही ज़ात में कोई उस जैसा कोई नहीं, शै कोई उस जैसा है ही नहीं, न ज़ात में न सिफ़ात में। तो कितनी खूबसूरत बात हो जाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कमाई के लिए कहा तो कहा फंतशरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, फिर आका वज़्कुरुल्लाह कसीरा। फंतशरू, जाओ टुर फिर लो, टुर फिर लो, दौड़ नहीं टुर फिर लो। जब नमाज का वक्त आया तो अल्लाह ने कहा फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाह, अब का दौड़ लगाओ। लेकिन इस दौड़ में मुकाबले का माना नहीं है। दौड़ो भाई। बन गई मस्जिद आपकी? अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा, तो जब वो अजान हो गई तो चलो भाई, तेज तेज चलते हैं सारे। जब जन्नत का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। सारिऊ क्या है? एक दूसरे से आगे निकलना, ऐसी दौड़ जो मैदान में होती है, मैं निकल जाऊँ मैं निकल जाऊँ। और तनाफुस फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। तनाफुस क्या है कि अंदर में जज्बा हो कि मैं आगे निकल जाऊँ। और मुसारत क्या है? भागना। दुनिया के लिए फंतशरू, नमाज के लिए फसअू, जन्नत के लिए सारिऊ। और जब उसकी अपनी बारी आई तो फिर कहा फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह। फिरार किसे कहते हैं?
ڈر کے بھاگنے کو ساری کائنات ڈرا رہی ہے تمہیں، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو اس سے کتنی خوبصورت بات بن جاتی ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ نے پوری دنیا کو ذکر کر دیا ہے، پوری کائنات۔ یہاں لہجہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگلا لہجہ کیا ہے اس کی میں ایک مثال دوں گا اس اسٹیج سے۔ احمد بیٹا کہہ رہا ہے جی اب تشریف لا رہے ہیں فلاں صاحب اور جب شیخ الاسلام کی باری آتی ہے مجمع کھڑا ہو جائے، اہلاً و سہلاً کی آواز آئے، اب تشریف لاتے ہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب۔ ماشاءاللہ تو ڈالا جب ہی وہ بات کڑا ہے۔ تو جب کسی بھاری شخصیت کو ذکر کیا جاتا ہے تو لہجہ بلند ہو جاتا ہے۔ کسی عام آدمی کا ذکر ہو رہا ہو تو لہجہ عام ہوتا ہے۔ پوری دنیا کو اللہ ذکر کرتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ ٹھیک، اب یہاں ایک دم لہجہ بدلتا ہے، وعباد الرحمن، یہ قرآن میں ایک دفعہ ہے، وعباد الرحمن۔ یہ یوں قرآن اس کو اٹھاتا ہے، چونکہ قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل اللہ کی زبان سے نہیں نکلی، کتابیں ہیں، لکھوائی گئی۔ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ نہیں بدل سکتا، اور یہ لامحدود ہے۔ اس کی الف میں بھی پورے سمندر کو اٹھاؤ سیاہی بنا کے ایک الف کی تشریح کرو، الف کی تشریح ختم نہیں ہوگی کہ یہ الف اللہ کی زبان سے نکلا ہے، لامحدود ہے۔ جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں صرف علماء ہوں گے، اور اللہ ان پر علوم قرآن کو کھولے گا۔ اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنتی بھول جائے گی، کھانے بھول جائیں گے، گھر بھول جائیں گے، بیویاں بھول جائیں گی، اور یہ جب تک جنت باقی ہے یہ محفل روزانہ لگے گی، اور کبھی بھی قرآن کے معانی ختم نہیں ہوں گے۔ تو آپ جلالین پڑھ کے کہہ رہے ہیں چلو جی امام راضی نے 30 جلدیں لکھ دیں، کوئی 30,000 لکھ دے، 30 کروڑ لکھ دے، اللہ کی قسم اس کے ایک الف کو بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پر تو ڈٹے تھے علماء کہ مخلوق کا مطلب ہے کہ یہ تو محدود ہو گیا، اور اللہ کی کوئی صفت محدود نہیں ہے۔ وہ ان کے کلو آبا کلو باجا کلو آ۔ زبیدہ خاتون رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ جب نہر زبیدہ میں نے کھدوائی تو پہلی کدال پہ میری بخشش ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا لیکن آپ کا رنگ تو پیلا زرد ہے، آپ کا رنگ پیلا زرد ہے، کیوں ہے؟ کہا میرے قریب بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کے جھٹکے سے سارے قبرستان والوں کے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے صاحب کشف شخصیت تھے، وہ کہتے ہیں جاؤ ملا مبارک کی قبر پہ دیکھو نحوست برس رہی۔ بیٹو قرآن سے سینوں کو منور کرو، قرآن سے، اور اس سے پہلے پھر تمہیں عربی سے دل لگانا پڑے۔ اللہ کہتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔
کیا ترجمہ ہے؟ بولو، چلو میں ہی کر دیتا ہوں۔ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، اور میرے بندوں کو بتاؤ کہ میرا عذاب بہت خوفناک ہے۔ اب دیکھنے میں یہ ایک جیسا جملہ لگتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت غفور الرحیم ہوں، میرے بندوں کو بتاؤ میرا عذاب بہت خوفناک عذاب ہے۔ لیکن جب ہم تھوڑا سا اس کو لغت میں ڈالیں گے تو آپ کو یوں فرق نظر آئے گا کہ رحمت کی خبر بہت طاقتور ہے، عذاب کی خبر بہت کمزور ہے۔ نبے، میرے حبیب بار بار بتا، بار بار بتا۔ عبادی، عبادی میں کتنا پیار آ گیا، میرے بندے، میرے بندے، سبحان اللہ۔ کوئی تھوڑا سا پتر ہیٹ ہوتے ہوئے تو دفع ہو جا، تو میرا پتر ہی نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، اس کا مزہ چکھو، میرے بندے۔ نبئ عبادی انی، تاکید کا، پھر یا متکلم، پھر انا متکلم۔ میرے بندوں کو بتاؤ، میرے حبیب بار بار بتاؤ، تفعیل میں تکرار ہے، انی، بے شک میں، انا بذات خود الغفور الرحیم ہوں۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ میرے بندوں کو بتاؤ، بار بار بتاؤ، اور میرے بندوں کو رحمت والے حصے میں جوڑا، آگے نہیں، کہ میں، انی، بے شک میں، انا بذات خود بہت غفور الرحیم ہوں۔ اب بتانا ہے عذاب کو، تو عذاب کیسے بتایا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، انی، انا، میں بذات خود، اور عذابی، میرا عذاب، مضاف مضاف الیہ الگ ہوتے ہیں۔ میرا کوٹ، میں الگ ہوں، کوٹ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری پگڑی، پگڑی الگ ہے، میں الگ ہوں۔ ان عذابی، میرا عذاب، عذاب الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ الگ ہے، عذاب الگ۔ انی، انا، وہاں میں خود موجود ہوں، میرا بندہ، وہاں میں خود موجود ہوں، اور وہاں عذاب الگ ہے، تیرا رب الگ ہے۔ پھر آگے ہوا، وہ جڑا نظر ہی نہیں آ رہا، اللہ غائب کر دیا، ہوا العذاب العلیم۔ اس طرح مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں۔ جو ہمارا نصاب ہے اس میں وقت نہیں ہے، آگے اپنی جوانیاں کھپاؤ اور قرآن کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ۔ صرف یہ وظیفوں کی کتاب بن کے رہ گیا ہے۔ آج میں نے صرف آپ سے یہ قرآن پہ بات کی ہے کہ ہمارا قرآن اتنا مظلوم ہے۔ ایک دیہاتی مولوی تقریر کر رہا تھا، سنیے ایسی تقریریں دیہاتوں میں، یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا تھا۔ تو جب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے کھوئی سٹیا تے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بھول گیا، کہنے تے آواز آئی، یاد کر رہا ہے، نہیں یاد ہے۔ پھر کہتا اے مسلمانوں سنو، دھیان نال سنو۔ جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے بھائیاں نے کھوئے سڑیا تے آواز آئی، یاد کر رہا ہے، نہیں یاد آیا۔
کہنے لگا جو ہوں نہ دسیا تو لتر پہن گے. تو انہوں نے کہا اے مسلمانوں پھر نہ کیا جے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا. سنو جب یوسف علیہ السلام نے پائیاں نے کھوئی سڑیا تے آواز آئی کڑھم. ہمارے ممبروں پر تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو باقی آخر میں تبلیغ کی تھوڑی سی بات بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتا. چور چوری تو جاندہ ہے، ہیرا پھیری تو نہیں جاندہ. وہ میرے والد صاحب فوت ہوئے 88 میں، تو 1 مہینہ گزر گیا تو میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی اندر آیا، ایک بوڑھا اونٹ پہ سوار اور اونٹ کو بٹھایا اور مجھ سے کہتا ہے اللہ بخش دا دیر آئی ہوئے. میں کہا جی چاچا. تو کون ہے؟ میں کہا میں وہ پتر ہوں. میں کہا چاچا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں لڈنی چوں آیا. میں کہا اٹھتے ہیں؟ کہ ہاں 90 سال کا تھا اونٹ پہ 90 سال. میں کہا کدے ہیں؟ کہ میں تیرے پیو نو چاہ کھڑایا، میں تیرے دادے دا نوکر ہاں، تھوڑی مجھی چرائنا ہوں. تو میں نے پتہ لگا اللہ بخش مر گیا تو میں آیا پرسا دیوان. میں کہا تو میں تینوں رات نہیں جاون دینا، رات رہو. جب صبح وہ جانے لگا میں کہا چاچا ایک میری گل تو مان. وہاں دس میرا پتر. میں کہا تو 90 سال دا ہو گیا، داڑھی منائنا ہے، داڑھی رکھ لا، پتہ نہیں کس لئے موت آ جاوے. آندھا پتر گل تیری سچی ہے پر ساری حیاتی کیتیاں چوریاں، ہن کر گیا توبہ، پر ککڑ حالی بھی لکا لینا. جے داڑھی نال پھدی گیا تو بڑا کم خراب ہو. تو بھائی چلا حالی میں مانگ ہی لینا ہے. تو بیٹا جتنی آپ کو اللہ ہمت دے، توفیق دے، وقت